اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کتاب شرح الاسلام میں ہمارا درس چل رہا تھا صلوات مرغبات کے بارے میں. بعض کو ہم نے بیان کیا جیسے نماز استسقاء یا وہ نمازیں جو 1000 رکعت ماہ مبارک رمضان میں روزانہ کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ اس کے جو نافلہ ہے روزانہ کی ان کے علاوہ جو 1000 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ بیان کیا. یعنی 20 رکعت روزانہ 20 رمضان مبارک تک اور پھر آخری عشرے میں 30 روزانہ اور 420 کر کے ہو گئی اور 330 کر کے آخری عشرے میں ہو گئی تو یہ 700 ہو گئی اور 300 رکعت نماز ہر شب قدر میں 100 رکعت تو 3 شب قدر میں 300 تو 1000 رکعت نماز ہی ہو گئی. تو نماز استسقاء اور نافلہ شہر رمضان مبارک جو خاص ہیں وہ اور اس کے علاوہ نماز امیر المومنین علیہ السلام بیان کیا اور صلاۃ فاطمہ سلام اللہ علیہا. اور اب ہم اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ صلاۃ امیر المومنین علیہ السلام کتنی رکعت ہے, کیسے پڑھی جائے, کیا اس کا طریقہ ہے. کہنا ہے کہ وصلاۃ امیر المومنین علیہ السلام 4 رکعات اور نماز امیر المومنین علیہ السلام 4 رکعت ہیں بتشہدین و تسلیمین, 2 تشہد اور 2 سلاموں کے ساتھ. یقرأ فی کل رکعہ الحمد مرہ, اس میں ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ پڑھی جائے گی. و50 مرہ قل هو اللہ احد اور 50 مرتبہ سورہ توحید المبارکہ. یعنی صلاۃ امیر المومنین علیہ السلام کیسے پڑھے, کتنی رکعت ہیں, 4 رکعت, 2 کر کے 2 تشہد اور 2 سلام, یعنی 2 کر کے 4 رکعت ہوگی. اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد الحمد 1 مرتبہ پڑھیں گے ہر رکعت میں, اور الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے. وصلاۃ فاطمہ علیہ السلام رکعتان اور 2 رکعت نماز فاطمہ سلام اللہ علیہا, یعنی نماز فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ کتنی ہے, 2 رکعت ہے. صلاۃ فاطمہ سلام اللہ علیہا 2 رکعت ہے. یقرأ فی الاولی الحمد مرہ, اس میں پہلی رکعت میں الحمد 1 مرتبہ, والقدر 100 مرہ, اور سورۃ المبارکہ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو ہے وہ 100 مرتبہ اولی میں. وفی الثانیہ اور دوسری رکعت میں بالحمد مرہ, سورۃ الحمد المبارکہ 1 مرتبہ, و سورۃ التوحید 100 مرہ اور سورہ توحید المبارکہ 100 مرتبہ. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جو نماز ہے آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے, اس نام سے منسوب کی گئی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام سے, تو وہ کتنی رکعت ہے, 2 رکعت. کیسے پڑھی جائے گی کہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا, دوسری رکعت میں سورۃ الحمد المبارکہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید المبارکہ. صحیح. صلاۃ امیر المومنین کیسے پڑھی جائے گی, 4 رکعت ہے, 2 کر کے 2 کر کے 4 رکعت ہے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید ہے. اب آئیے نماز جعفر طیار علیہ السلام. صلاۃ جعفر طیار 4 رکعات بتسلیمتین. نماز جعفر طیار بھی کتنی ہے, 4 رکعت ہے, 2 سلام ہیں, یعنی 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھی جائے گی. یقرأ فی الاولی الحمد مرہ, اس میں سب سے پہلی رکعت میں الحمد پڑھیں گے 1 مرتبہ. وسورہ اذا زلزلت الارض زلزالها مرہ, پہلی رکعت میں سورۃ الحمد المبارکہ کے بعد سورہ زلزال 1 مرتبہ.
ثم یقول 15 مرہ، پھر 15 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں رکعت کتنی ہے؟ 4، دو کرتے 4۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اذا زلزلت زلزالہا، سورہ زلزال 1 مرتبہ، پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تسبیحات 15 مرتبہ۔ ثم یرکع ویقولها 10، پھر رکوع میں جائے اور 10 مرتبہ کہے کیا؟ تسبیحات 10 مرتبہ۔ وہکذا یقولها 10 بعد رفع راسہ، اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھائے تو 10 مرتبہ پھر کہے۔ وفی سجودہ رفعہ، وفی سجودہ ثانیہ، اور سجدوں میں، اور پھر سر اٹھائے سجدے سے اور پھر دوبارہ سجدے میں جائے، اور بعد الرفع منہ، اور سر اٹھانے کے بعد فیکون فی کل رکعہ 75 مرہ، بس ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا کیا؟ تسبیحات 4۔ دیکھیے یعنی تسبیحات 4 کتنی مرتبہ پڑھنی ہے جی؟ یعنی الحمد کے بعد اذا زلزلت زلزالہا، پھر 15 مرتبہ تسبیحات 4، پھر رکوع میں جائے تو 15 مرتبہ تسبیحات 4، اسی طرح پھر رکوع سے سر اٹھا کے 15 مرتبہ تسبیحات 4، سجدوں میں 15 مرتبہ تسبیحات 4، دوسرے سجود کے بعد سجود میں، اور پھر سر اٹھا کے، تو گویا ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو گیا، 15 بن جائے 75۔ وَيُقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری رکعت میں پڑھے گا وَالْعَادِيَاتِ، اور تیسری میں پڑھے گا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اور چوتھی میں پڑھے گا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَدْعُوَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ بِالدُّعَاءِ الْمَخْصُوصِ بِهَا، اور مستحب ہے کہ جو آخری سجدہ ہے اس میں یہ دعا پڑھے جو مخصوص ہے نماز جعفر طیار کے سجدے سے۔ دعا موجود ہے کتب عدیہ میں، اور خاص دعا ہے جو یہ ہے۔ دعا یہ ہے وَالدُّعَا فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ كَمَا أَنِ الْكَافِي هُوَ سُبْحَانَ مَنْ لَبَسَ الْعِزَّ وَالْوِقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعْتَفَ بِالْمَجْدِ وَتَكْرُمِ إِلَى آخِرِهِ، یہ دعا ہے۔ الثانیہ صلاۃ الفطر وہی رکعتان، دوسرے صلاۃ فطر ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے یہ، پہلی رکعت میں الحمد پڑھی جائے گی اور 1 مرتبہ، اور قل اللہ احد 1000 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں الحمد 1 مرتبہ اور قل اللہ احد 1 مرتبہ۔ الثالثہ صلاۃ یوم الغدیر وهو الثامن عشر من ذی الحجہ، تیسرے ہے نماز غدیر، یوم غدیر، اور وہ 18 ذی الحجہ کو ہے، اور زوال سے پہلے بنصف ساعہ، آدھا گھنٹے پہلے زوال سے۔ رابعہ صلاۃ لیلۃ النصف من شعبان، صحیح 15 شعبان کی رات میں، نیمہ شعبان میں۔ پانچویں ہے صلاۃ لیلۃ المبعث بیوم، عید مبعث جو ہے یعنی 27 رجب المرجب کی رات اور اس کا دن۔ وتفصیل هذه الصلوات وما يقال فيها وبعدها مذکور فی کتب العبادات، اور ان کی تفاصیل جو ہیں تمام عبادات کی، نمازوں کی، سب موجود ہے کتب عبادات میں، تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ خاتمہ کل النوافل یجوز ان یصلی الانسان قائدا، نافلہ نماز کوئی بھی ہو جائز ہے انسان کے لیے کہ اسے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، یعنی مستحب نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے انسان کے لیے کہ کوئی بھی نافلہ نماز وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ وہ قائماً افضل، لیکن کھڑے ہو کے پڑھنا افضل ہے، لیکن بیٹھ کے بھی قابل
قبول ہے، یعنی وہ نماز قبول ہے، کوئی مشکل نہیں، چاہے بغیر عذر ہی کے کیوں نہ ہو، عذر ضرور ہے، یہ نہیں کہ عذر ہی ہو جب ہی پڑھ سکتا ہے، نہیں، عذر میں تو ہر نماز پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے، یہ بغیر عذر کے بھی مستحب نماز کو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور وہ قابل قبول ہے، لیکن بہتر ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھے۔ وَإِن جَعَلَ كُلُّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ، اور قرار دے ہر رکعت بیٹھ کے مقام رکھا تو کانا افضل، صحیح ہے، اور اگر جو ہے وہ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھے ایک کھڑے ہو کے کی جگہ تو پھر یہ افضل ہے، یعنی جو 2 رکعت نماز ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھنی ہے ہمیں، مثلا ایک رکعت نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ پھر سے بیٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیں، جو کھڑے ہو کے ایک پڑھنی ہے تو بیٹھ کے 2 پڑھ لیں، جیسے عشاء کی نافلہ ہے ایک ہے لیکن بیٹھ کے 2 پڑھ لیں وہ بہتر ہے، کھڑے ہو کے ایک پڑھنے سے بیٹھ کے 2 پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ کہنا چاہنا ہے کہ تمام نافلہ نمازیں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کے پڑھنا افضل ہے، سوائے اس نماز کے کہ جو نماز آپ کی ایک رکعت ہے نافلہ، اس کو آپ بیٹھ کے پڑھیں 2 رکعت تو افضل ہے، بہتر ہے، یہ جیسے نافلہ عشاء اصل ایک ہے، وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو ایک ہے لیکن بیٹھ کے 2 پڑھیں تو افضل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔